دو پاکستانیوں نے کس طرح دنیا کے پہلے کمپیوٹر وائرس کو تیار کیا۔ اس وقت پائریسی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اب چاہے فلموں کی ہو یا سافٹ ویئر کی، دنیا بھر میں یہ کام ہوتا ہے۔ مگر 3 دہائیوں قبل دو بھائیوں نے سافٹ ویئر پائریسی کے خلاف اپنی جنگ کا آغاز کیا اور ان کا ہتھیار بنا دنیا کا پہلا کمپیوٹر وائرس۔ یہ 1986 کی بات ہے جب امریکہ کی ڈیل ویئر یونیورسٹی کے طالب علموں کو عجیب کمپیوٹر کے استعمال میں عجیب علامات کا سامنا ہوا، جیسے عارضی طور پر میموری ختم ہو جانا، سست ڈرائیور اور دیگر، اور اس کی وجہ دنیا کا پہلا پرسنل کمپیوٹر وائرس بنا جسے اب برین کے نام سے جانا جاتا ہے، جو میموری کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہارڈ ڈرائیو کو سست اور بوٹ سیکٹر میں ایک مختصر کاپی رائٹ میسج چھپا دیتا ہے۔ اور دنیا کا یہ پہلا وائرس 2 پاکستانی بھائیوں باسط علوی اور امجد علوی نے تیار کیا تھا، جن کی عمریں اس وقت بالترتیب 17 اور 24 سال تھیں، اور وہ لاہور میں ایک کمپیوٹر کی دکان چلا رہے تھے۔ اس وقت جب ان بھائیوں نے دریافت کیا کہ ان کے صارفین ان کی تحریر کردہ سافٹ ویئر کی غیر قانونی کاپیاں آگے بڑھا رہے ہیں، تو انہوں نے جوابی وار کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے برین نامی وائرس تیار کیا گیا تاکہ سافٹ ویئر چوری کرنے والوں کو ڈرایا جا سکے، مگر ان بھائیوں کا موقف تھا کہ ان کا مقصد کوئی مجرمانہ کام کرنا نہیں تھا۔ 2011 میں فن لینڈ کی ایک اینٹی وائرس کمپنی ایف سیکیور کو دیے گئے انٹرویو میں دونوں بھائیوں نے اس بگ کو دوستانہ وائرس قرار دیا، جس کا مقصد کسی ڈیٹا کو تباہ کرنا نہیں تھا، اور اسی وجہ سے وائرس کوڈ پر ان کے نام، فون نمبرز اور دکان کا پتہ بھی موجود تھا۔ کچھ سال پہلے ایک انٹرویو میں امجد علوی نے بتایا اس کے پیچھے بس یہ خیال تھا کہ اگر پروگرام کی غیر قانونی کاپی بنائی جائے تو وائرس لوڈ ہو جائے۔ دونوں بھائیوں نے وائرس کے پھیلاؤ پر نظر رکھنے کے لیے طریقہ کار بھی مرتب کیا۔ ہم نے پروگرام میں ایک کاؤنٹر رکھا تاکہ تمام کاپیوں کو ٹریک کر سکیں اور معلوم ہو سکے کہ انہیں کب بنایا گیا۔ دنیا بھر میں پھیل گیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ وائرس اتنا پھیل جائے گا کہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا، مگر ٹائم میگزین نے ستمبر 1988 میں اس حوالے سے ایک تفصیلی جائزہ رپورٹ جاری کی، بلکہ میگزین کو بھی وائرسز کے نام پر تیار کیا، جس میں کچھ پیچیدہ پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ میگزین کے مطابق یہ دونوں بھائی اپنے سافٹ ویئر کی چوری کے حوالے سے جتنے بھی فکر مند تھے، مگر خود دیگر مہنگے پروگرامز جیسے لوٹس 1 2 3 کی کاپیاں فروخت کر رہے تھے، اور ان کا موقف بھی کافی دلچسپ تھا کہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کو پاکستان میں کاپی رائٹ تحفظ حاصل نہیں تو بوٹ لیگ ڈسک کی تجارت کوئی پائریسی نہیں۔ اسی جواز کے تحت دونوں بھائی صاف کاپیاں پاکستانیوں کو فروخت کرتے، جبکہ وائرس سے متاثر وسون امریکی طالب علموں اور سیاحوں کو۔ جب یہ امریکی شہری واپس گھر پہنچ کر پروگرامز کی کاپی بنانے کی کوشش کرتے تو وہ ہر اس فلاپی ڈسک کو انفیکٹ کر دیتے جو وہ اپنے کمپیوٹر میں لگاتے، وہ ڈسکس بھی جس کا اوریجنل پروگرام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ ڈیل ویئر یونیورسٹی کے بعد برین وائرس دیگر یونیورسٹیوں میں سامنے آیا اور پھر اخبارات تک جا پہنچا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایک نقصان دہ کمپیوٹر پروگرامز نے پروویڈنس جنرل بلیٹن کو نشانہ بنایا، جس کا نقصان تو محدود تھا مگر ایک رپورٹس کئی ماہ کے کام سے محروم ہو گیا جو ایک فلاپی ڈسک میں موجود تھا۔ ویسے تو اس پر کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی، مگر اس وقت میڈیا کا رد عمل بہت زیادہ دھمکا خیز تھا۔ باسط اور امجد علوی کو دنیا بھر سے فون کالز موصول ہوئی، اور وہ ہر ایک کی طرح یہ جان کر حیران رہ گئے کہ ان کا چھوٹا سا تجربہ کتنی دور تک جا پہنچا ہے، کیونکہ آج تیزی سے پھیلنے والے وائرسز کے برعکس برین کی ترسیل پرانے انداز سے انسانی کیریئرز کے ذریعے ہو رہی تھی اور فلاپی ڈسک کو سہارا بنایا گیا تھا، مگر اس کے بعد جن بوتل سے باہر نکل آیا اور 10 لاکھ سے زائد وائرسز کمپیوٹر کو متاثر کر رہے ہیں، اور ایسا تخمینہ لگایا تھا کہ دنیا بھر کے 50% کمپیوٹر وائرس سے متاثر ہیں یا ہونے والے ہیں۔
सार्फिन इनसे लड़ने के लिए सालाना $4 अरब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स पर खर्च करते हैं। दोनों भाइयों के मुताबिक इन्होंने वायरस से मुतासरा सॉफ्टवेयर की फरोख्त 1987 में ख़त्म कर दी थी और अब भी इसी पत्ते पर मौजूद हैं जो ब्रेन कोड पर दिया गया था। एक तखमीने के मुताबिक इस वायरस ने 1986 से 1999 के दौरान 1 लाख से ज़ायद कंप्यूटर को निशाना बनाया था। वैसे तो ये कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, मगर बहुत जल्द ही इसके नए वर्जन और नकूल तैयार हो गई जो बड़े पैमाने पर तबाही मचाने लगे। TRT वर्ल्ड के एक हालिया मजमून के मुताबिक दर हकीकत अब कंप्यूटर वायरसेस की तारीख पाकिस्तानी ब्रेन के बगैर मुमकिन नहीं, क्योंकि इससे ही बेशतर प्रोग्राम्स को एंटी वायरस सॉफ्टवेयर तहरीर करने का ख्याल आया, जिनमें सरफरिस्त नाम जॉन मैकाफी का है, जो अब एंटी वायरस सॉफ्टवेयर कंपनी की बदौलत करोड़पति बन चुके हैं और वो पाकिस्तानी भाइयों को जेनियस करार देते हैं। इनका कहना था कि मैंने सान जोज मर्करी न्यूज़ में इस बारे में पढ़ा तो सोचा कि आखिर इन्होंने ऐसा कैसे किया। किसी ने भी कभी सॉफ्टवेयर को बैक्टीरिया और वायरसेस के तौर पर इस्तेमाल करने का नहीं सोचा था। ये एक जेनियस आइडिया था। जॉन मैकाफी इस वक्त एक कंप्यूटर कंपनी एंटरपाथ चला रहे थे। इन्होंने ब्रेन का तजदिया करके इसके मुकाबले के लिए एक प्रोग्राम तहरीर किया जिसको इलेक्ट्रॉनिक बेल्टन बोर्ड पर पोस्ट किया गया और 2 हफ्ते में 10 लाख सार्फिन बन गए। इस तरह दुनिया भर में मारूफ पहले कमर्शियल एंटी वायरस सॉफ्टवेयर मैकाफी ने जन्म लिया। तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें।